ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یقین کی بات ہے، صرف یقین کی بات ہے۔ اگر مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس۔ گنبد کی زیارت کے وقت آپ کو کوئی ہٹا سکتا ہے، پیچھے کر سکتا ہے، مخل ہو سکتا ہے، لیکن جب مر کے قبر میں جاؤ، مرنے کی قیمت کتنی قیمتی ہے، وفا کی قیمت کتنی قیمتی ہے، جب مر جاؤ تو گنبد والا بے حجاب سامنے ہوتا ہے اور جی بھر کر انسان دیدار کرتا رہتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کس کی قبر میں اجالا ہوگا، کس کی قبر میں دیدار ہوگا، کس کی قبر میں رونقیں ہوگی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ بہت اللہ والے کہلانے والے ایسے ہوں گے کہ جن کی قبر میں سانپ اور بچھو ہوں گے، ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ والے کہلانے میں کسی کو دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اور بہت ایسے بدنام زمانہ بھی ہوں گے جن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی، اس لیے کہ وہ جس سے راضی ہونا چاہیں، کتے کو پانی پلانے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اگر راضی نہ ہونا چاہیں تو ہزاروں سال سجدہ کرنے والے سے بھی راضی نہیں ہوتا۔ تو اب ہمیں اپنی قبر کی تیاری، عرس کا مقصد ہے فکر آخرت۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو رضا الہی کے لیے گزار دیا تو ان کی موت کے دن بھی اتنا بڑا مجمع لگ گیا، لیکن جو لوگ رضا الہی کے لیے زندگی نہیں گزارتے پھر ان کا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر انسان کو ایک دن میں 7 مرتبہ پکار پکار کر کہتی ہے، اے میرے اوپر اکڑ کر چلنے والے، اے میرے اوپر گناہ کرنے والے، اے میرے اوپر پاپ کرنے والے، اے میرے اوپر اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ایک دن تو میرے اندر آئے گا، میرے سینے میں آئے گا، اس دن میں تجھے مزہ چکھاؤں گی، کیونکہ میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میرے اندر جو ہے کوئی مونس نہیں ہے، میرے اندر کوئی غمگسار نہیں ہے، میرے اندر کوئی غمخوار نہیں ہے۔ ایک دن میں قبر 7 مرتبہ پکار کر کہتی ہے۔ اور اگر آپ حق سننے کے لیے آئے ہیں تو ایک بات میں عرض کروں، شاعری کی کائنات الگ ہے، احادیث مصطفیٰ کی کائنات الگ ہے۔ ہم شاعری کی دنیا کا احترام ضرور کرتے ہیں لیکن اتنا ہی جتنا شریعت اجازت دیتی ہے، مگر احادیث کی دنیا پر ہمارا اتنا یقین ہے، کتنا یقین ہے، ہمیں اپنے ماؤں کا بیٹا ہونے پر جتنا یقین ہے اس سے زیادہ حدیث رسول پر یقین ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آپ نے اور ہم نے سبق پڑھ لیا ہے، ادھر مریں گے ادھر جنت میں جائیں گے، پھر ہم کچھ کریں، جوا کھیلتے رہیں گے پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی، مسجدوں کو ویران کرتے رہیں گے پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی، ماؤں کو گالیاں دیتے رہیں گے پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی، نشہ کرتے رہیں گے پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی، کیونکہ آپ نے تو اس کا دامن پکڑا اور اس کا پکڑا اور اس کا پکڑا۔ لیکن آئیے آنکھ کھولنے کے لیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ صحاح ستہ کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، جس کو شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، تھوڑا توجہ کے ساتھ اس کو سن لیں خدا کے لیے۔ اللہ اکبر، ابھی میں کسی کے مرید کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں مرشد کی بات کر رہا ہوں، اور وہ مرید ہے تو کس کا؟ پوری امت کا مرشد ہے، اور مرید ہے تو کس کا؟ اس ذات کا۔ اللہ اکبر، جسے دنیا مصطفیٰ جان رحمت کہتی ہے، سید المعصومین کہتی ہے، شفیع المذنبین کہتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ جانتے ہیں صحابہ میں ایک ایسے صحابی کا وصال ہوا ہے، اللہ اکبر، جس کو رسول اللہ نے اللہ سید الانصار
انصار کا لقب عطا فرمایا ہے۔ شاید اسی بات پر میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا، بہت طویل گفتگو نہیں، کیونکہ مجھے 2 بجے نکلنا تھا اور اس میں صرف اب 5 منٹ بچے ہیں، میں اس میں گفتگو پوری کروں گا۔ اگر میں ایسا نہ کر سکا تو شاید میں کئی وعدہ خلافی کرنے والوں میں ہو جاؤں گا، اس لیے آپ میری گفتگو پر توجہ کرنا، دھیان دینا، بہت توجہ کرنا، سب کی توجہ۔ میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں اور آپ سے بھی مخاطب ہوں، میں آپ سے الگ نہیں ہوں، لیکن یاد رکھیے وصال کس کا ہوا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، وصال کس کا ہوا ہے؟ جسے میرے آقا نے لقب عطا کیا ہے سید الانصار، یعنی جتنے حضور کے مدینے کے انصاری صحابہ تھے، انصار تھے، ان سب کے سردار کا وصال ہوا ہے۔ آقا نے ان کو لقب دیا ہے سید الانصار۔ اور نمبر 2، ان کے وصال کے موقع پر حضور خود بھی روئے ہیں اور روتے روتے اچانک مسکرائے ہیں۔ میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر، قبر کسے کہتے ہیں؟ قبر ہی ایک وہ مقام ہے نہ جہاں کسی کی ڈگری چلتی ہے، نہ دادا گیری چلتی ہے، نہ بابا گیری چلتی ہے، وہاں کسی کا کچھ نہیں چلتا، وہاں صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ اللہ اللہ، سید الانصار کا وصال ہوا، میرے آقا روتے روتے مسکرا پڑے۔ صحابہ نے عرض کی میرے آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ روتے روتے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں یہ سید الانصار سعد ابن معاذ، جس کی روح جب آسمانوں پر لے جائی گئی تو اس کی روح کی خوشی میں عرش جھوم رہا تھا، میں نے عرش کو جھومتے دیکھا، عرش کو خوشی سے جھومتے دیکھا، اس لیے میں مسکرا پڑا۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شہید کے وہ فاجر گیا، اور فرش پہ عرش پہ دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پہ دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، اور ٹھوکریں کھاتے پھروگے، ٹھوکریں کھاتے پھروگے، ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ سید الانصار کا وصال، عرش جھوم رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں زمین پر اترے ہیں۔ میرے آقا صحابہ سے کہتے ہیں 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں۔ اگر یہ سید الانصار نہ بھی ہوتے تو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہر صحابی کے جنتی ہونے پر ہمارے پاس دلیل یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ سے مراد جنت ہے، تو جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اور اگر کسی کو بات ہضم نہیں ہوتی تو ایک بات کہتا ہوں، کیا یہ حدیث بھول گئے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ تو جس نے مصطفیٰ جان رحمت کا آنکھوں سے دیدار کیا ہے، اگر وہ جنت میں نہ جائے گے تو جنت میں کون؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے۔ میں نے امام کے شعر پہ تھوڑی سی توجہ کی، غور کیا کہ اللہ ان آنکھوں کو بھی پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں حضور کو دیکھتی ہیں۔ میں نے سوچا اللہ کیوں دیکھنے لگا ان آنکھوں کو پیار سے، وہ کیوں دیکھتا ہے؟ تو مجھے خیال آیا جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو اس وقت تک انسان دکھتا نہیں، یا چیز دکھتی نہیں جب تک کہ اس کا عکس ہماری آنکھ کی پتلی میں نہ بنے۔ جب آنکھ کی پتلی میں عکس بنتا ہے تو سامنے کی چیز نظر آتی ہے۔ اللہ محبوب سے پیار کتنا کرتا ہے، محبوب کے چہرے کو بھی دیکھتا ہے، لیکن جس کی آنکھ کی پتلی میں محبوب کے چہرے کی تصویر بن جاتی ہے، خدا ان آنکھوں کو بھی پیار سے دیکھتا ہے۔ میرے امام نے کیا نقشہ کھینچا ہے، خدا ان